جڑے مومن تسی لنگر کر بیٹھے ہو، تسی امام بارگاہ تشریف لے آؤ۔ ہن تواڈے سامنے عالی جناب قبلہ علامہ علی حسین نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ انہاں دے فوراً بعد ضمیر الحسن نقوی صاحب اور انہاں دے فوراً بعد علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ میں پھر التماس کر رہا جڑے مومنین باہر کھڑے ہو یا جڑے مومن تسی لنگر کر بیٹھے ہو، تسی امام بارگاہ اندر تشریف لے آؤ۔ قبلہ علامہ علی حسین نقوی صاحب ذکر پاک بیان فرمان کے قبلہ دی آمد کرنا چنان یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ اور کروا کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو، ارے ہم وہی لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ اونچا نعرہ حیدری۔ قبلہ علامہ علی حسین نقوی صاحب ذکر محمد والے۔ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائمل صاحب العصر والزمان۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورۃ الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین۔ تمام وحدتیں، تمام رسالتیں، تمام نبوتیں، تمام صداقتیں، تمام شرافتیں، تمام امانتیں، تمام حقیقتیں مل کر ہی علی کی بیٹی کہلاتی ہیں۔ اس سے زیادہ شاید میرے پاس الفاظ بھی نہ ہوں کہ یہ کائنات کی جتنی بھی حقیقتیں خدا تک لے جاتی ہیں نا، انہی کو عالیہ کہتے ہیں۔ جتنی بھی حقیقتیں، چاہے جتنی بھی حقیقتیں ہیں، چاہے جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی شعور ہیں، جتنے بھی عقلیں ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ایمان ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، اسی کی حقیقتیں ہیں۔ وہ کیسی باکمال ہستی ہوگی جو حسین جیسے واحد کو حسینیت میں بدل دے۔ ذرا آگاہ تو کیجئے۔ صلوات اللہ وسلم تعارف ہے۔ حسین عصر عاشور تک حسین ہی تھے، تبدیلی تو کوئی نہیں آئی، اور حسین شہادت عظمیٰ کو عزت دیتے وقت بھی تبدیل نہیں ہوئے۔
شہادت عظمیٰ حسین کو عزت نہیں دے رہی تھی، حسین شہادت عظمیٰ قبول کر کر عزت بخش رہے تھے، جیسے عہدہ امامت حسین کو عزت نہیں دے رہا تھا، حسین عہدہ امامت کو عزت دے رہے تھے۔ سمجھ وہ حسین، تو جو شخصیت حسین جیسے بلا تغیر کو اگر حسینیت میں بدل دے، یعنی حسین عصر عاشور تک حسین ہی تھے، جو ہی علی کی بیٹی بولی حسین حسینیت میں بدل گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو ہی یہ بولی، اور قرآن نے کہا سلام علی یاسین، اے میرے یاسین کہہ دیجئے۔ کون یاسین؟ کون یاسین سرکار؟ کون یاسین؟ کون محبوب؟ کاش ہم اس کے معنی جانتے ہوتے کہ اللہ کا محبوب ہونا کیا ہوتا ہے۔ کون اللہ؟ کون اللہ حضور؟ کمال اللہ، نہیں کمالوں والا اللہ، نہیں کمالوں سے بھی پاک اللہ، کمالوں سے بھی پاک اللہ، جو دل نہیں رکھتا، جذبات نہیں رکھتا، دھڑکن نہیں رکھتا، احساس نہیں رکھتا، محسوس نہیں رکھتا، محسوس ہوتا نہیں، احساس میں آتا نہیں، لمس میں ہے نہیں، شعور میں ہے نہیں، ادراک میں ہے نہیں، کیفیت میں ہے نہیں، وجود میں ہے نہیں، بولتا وہ نہیں، کلام وہ نہیں کرتا، زبان رکھتا نہیں، ایسا اللہ محمد سے محبت کر بیٹھا۔ کیسا اللہ مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا، جو کیفیات سے پاک ہے، اور محمد سے محبت کر بیٹھا، اور اسی محمد سے پھر بغیر زبان رکھے، بغیر کلام رکھے، بغیر کیفیت رکھتے کہنے لگا او یاسین، سلام علی یاسین، آپ ہی کہہ دیجئے اے یاسین کہ یاسین کی آل پر اللہ سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نہ جانے حضور سلام کیا ہے اللہ کا، اب ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ سلام کا مطلب یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ نے بھی کیا یہی کہا؟ تو معصوم سے پوچھنا تھا نا کہ مولا، اور رسول خدا سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ علی یاسین سے مراد کون ہے؟ آپ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ اللہ کا سلام اس دروازے کے لیے ہے، اس دروازے کے لیے کہ یہ آل یاسین ہے، آل یاسین ہے، اس پر سلام۔ مالک یہ سلام کیا ہے اللہ کا؟ یہ سلام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا سلام ہو آل یاسین پر؟ بس معصوم مسکرائے اور کہنے لگے اللہ نے ہم 14 کا اپنے آپ کو رب رکھ کر باقی جو کچھ تھا میری آل یاسین کو دے دیا۔ بس اب وہ رب محمد والے محمد ہے، اور اس نے ہمیں مقرر کر دیا اپنا اختیار دے کر، اپنا نمائندہ بنا کر، اور ہم سے کہلوایا کہ میں کیوں کہوں اپنی مخلوق سے کہ مجھے رب مانو؟ اے مصطفیٰ آپ کہیے قل ہو واللہ احد، آپ کہیے۔ تو جو اتنا اختیار رکھتے ہوں کہ وہ کہیں کہ اللہ ہے تو اللہ کہے میں تب ہوں جب یہ کہیں، جب تک یہ نہ کہیں تم مجھے کیا جانتے ہو، تم مجھے کیا پہچانتے ہو۔ اور انہی قل ہو واللہ احد کہنے والی ہستیوں میں سے ایک ہستی علی کی بیٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟
صلوات اللہم صلی اللہ. سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے امام میں سجاد بادشاہ سے پوچھا سخی آپ تو حجت خدا ہیں، نمائندہ خدا ہیں، کیا شرابیوں سے بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دربار کوفہ میں آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا؟ جب وہ بات کر رہے تھے امام نے غور سے اسے دیکھا اور کہا دیکھو کیا تمہارا دل ایمان کے لیے جانچا نہیں گیا؟ امام کہنے لگے کہا تم نے پوچھا کہ درباروں میں نے کیوں نہیں جواب دیے، علی کی بیٹی نے کیوں جواب دیے؟ تو سنو یہ اللہ کی مرضی ہے، میں ہی نمائندہ ہوں خدا کا، میں ہی حجت ہوں، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایک ہی معصوم کی زبان سے بات کرتا ہے. آئے 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 آئے. جہاں اس کا ارادہ، اللہم صلی اللہ، جہاں اس کا ارادہ ہو، جہاں سے بولنا چاہے وہ ایک وقت میں ایک ہی معصوم کی زبان سے بولتا ہے. تو معصوم کے قول سے پتہ چلا کہ شہزادی اتنی بڑی معصومہ ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے، اس کے نمائندے کے ہوتے ہوئے بھی اتنی منزلت رکھتی ہے کہ خدا اپنے نمائندے کے بغیر گفتگو کر لے. سمجھ لیں اس قدر مقام ولایت عالیہ ہے. کیا شہزادی کی ولایت کو آپ سمجھتے ہیں کہ ولایت سیدہ کیا ہے؟ ولایت سیدہ صرف یہ دن منانا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، کہ اس دن کو منا لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ شہزادی کو سمجھ لیا گیا. نہیں حضور، شہزادی کی تحریک ایک سال بظاہر شریکت الحسین، بظاہر ایک سال بعد میں تشریف لائی شریکت الحسین، اور ہم نے سمجھا کہ یہ شریکت الحسین کا معنی صرف اتنا ہے کہ وہ کربلا کے مصائب میں ساتھ ہیں حسین کی. نہیں حضور، محمد و آل محمد جب کوئی گفتگو فرماتے ہیں تو اس گفتگو کے اندر ابد اور ازل سمایا ہوا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وقت اس کی حدود میں ہوتا ہے، اس گفتگو کی حدود میں وقت اپنا سفر کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اسی وقت کے لیے بات ہے. تو جب ان کا لقب شریکت الحسین معصوم نے کہا تھا تو اس کی شرح بھی فرمائی تھی کہ جب سے حسین ہے. اب حسین کب سے ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، جب سے محمد ہے. اور محمد کب سے ہے؟ جب سے وہ معبود ہے. تب سے وہ ہے. تب سے صلوات اللہ. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ گزارش حضور، وقت کیونکہ میرے پاس بڑا قلیل، میری وجہ سے نہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، تو ایسے 10-15 منٹ میں جتنا عرض کر سکتا ہوں حضور وہ سماعت فرمائیے گا. لیکن جو بھی ہوگا نایاب ہوگا، سیدہ کی معرفت آپ کو ہوگی. تو آل یاسین میں داخل ہیں سیدہ. لیکن یاد رکھیے شہزادی کی قدرتیں، کیا کہوں، کیا عرض کروں، شہزادی کی میں آپ کو کہتا معجزاتی طاقتیں تو یہ لفظ ٹھیک نہیں تھا. میں نے کہا شہزادی بنت علی کی قدرتیں، سیدہ کے کمالات 40,000 حدیثوں کی راوی ہیں. اپنی زندگی میں بظاہر ایک سال حسین سے بعد میں آئی تو تقریباً 56 سال زمین کو بی بی نے عزت بخشی. 56 سال.
آپ کے پاس اس 15 رجب کے علاوہ کوئی بی بی کی سیرت ہے ماں سوائے مصائب اور مقتل کے؟ تو کیا اس پہ سوچنا نہیں چاہیے؟ شہزادی کی زندگی کے ادوار ہیں. دیکھیے یہ روایت درست نہیں ہے کہ آپ فضائل پڑھیے، مصائب پڑھیے، وقت دیکھیے اور چلے جائیے اور بانی سمجھے کہ میں نے کام کر لیا جتنا میں نے کرنا تھا. یہ نہیں ہے. بے شک بھلے آپ حقیر فقیر غریبوں کو بلائیے، ہم جیسے جغادروں کو جو سو کارڈ ہیں انہیں نہ بلائیے، لیکن کم از کم ایک سیمینار تو قوم کا ہونا چاہیے نا، جہاں پتہ چلے رسول کی بیٹی نے جوانی کیسے گزاری، وہ ماں کیسے بنی، وہ بیوی بن کے کیسی تھیں، انہوں نے بچوں کو کیسے پالا، انہوں نے بھائیوں کے ساتھ ان کا میکہ کیسا تھا، ان کا سسرال کیسا تھا. کمال نہیں جو شہزادی سسرال سے اور میکے سے اپنے جہیز میں توحید لائے. ہائے ہائے دین اسلام لائے اپنے جہیز میں. آپ اس شہزادی کی صرف پیار و محبت سے دیکھیں گے. یہ بہن اور بھائی کی محبت نہیں ہے جناب. یہ سیدہ کا حسین کے ساتھ ہونا بہن بھائی کی محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کسی ضرورت کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں. صلوات اللہم صلی. یہ ایک ضرورت خدا کا نام ہے. خدا ہی جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. یہ اسے ہی پتہ ہے کہ یہ کون خاندان ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کی دادی کون ہے، اس کا نانا کون ہے، اس کی نانی کون ہے، اس کی والدہ گرامی کون ہے اور والد گرامی کون ہے. آپ نے کہا کہ یہ شریقت الحسین ہے اور پھر آپ نے کہا یہ ثانی سیدہ زہرا ہے. تو حضور جو سیدہ ثانی زہرا ہو اس کا شوہر بھی ثانی علی ہونا چاہیے سرکار، ورنہ کفر ہی نہیں ہے، کفر ہی نہیں ہے. کیوں نہیں آپ کو پتا کہ امام حسن مجتبیٰ سے بی بی کا کتنا پیار تھا؟ کیا حسن مجتبیٰ کے ساتھ کوفہ میں بی بی نے زندگی نہیں گزاری؟ کبھی تو بیان کیجئے کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سیدہ کا کس قدر پیار اور الفت تھی. ان کے ساتھ صرف حضرت عباس کے ساتھ، ان کے تو 18 بھائی تھے، بقول تاریخ کے 18 بھائی تھے. تو باقی بھائیوں کے ساتھ شہزادی کا رویہ کیا تھا؟ کیوں نہیں آپ کو پتا؟ میں مجرم ہوں حضور، آپ نہیں. آپ تو بیٹھے ہیں. سرکار میں مجرم ہوں. میں نے یہاں آ کے آپ سے گزارشات پیش نہیں کی، میں نے نمک ادا نہیں کی، میں نے نمک حلالی نہیں کی، ورنہ میری قوم جاہل رہ جاتی اور انہیں پتہ بھی نہ ہوتا. میں بات کرتا یہاں سے 10 بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ کا امام حسن کے ساتھ کیسی محبت اور کیسا پیار اور کیسا یقین تھا. بسم اللہ حضور. جی اچھا یہ لے لیں. جی سر آنکھوں پہ دیکھیے. سیدھی سی بات، میں کچھ نہیں کہتا کہ کیا لکھا ہوا تھا، لیکن صرف ایک بات سن لیجئے اور ہمیشہ پلے باندھ لیجئے، ہمیشہ پلے باندھ لیجئے، پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہیں بھی بھٹکنے کی. صرف اتنا، ہر وہ شے، ہر وہ تقریر، ہر وہ تحریر، ہر وہ قصیدہ، ہر وہ نوحہ، ہر وہ مدحت، ہر وہ نعت، ہر وہ سر، ہر وہ تال جو ہمیں محمد و آل محمد کی طرف لے جائے وہ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے. سرکار صلوات اللہم صلی. سرکار حضور سرکار. جی
تو اس لیے ثانی زہرا ان کا، ثانی زہرا کا جو شوہر ہوگا وہ بھی ثانی علی ہوگا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ ان میں ثانویت ہوتی نہیں ہے، اگر بطول ہے تو وہ بطول ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، اگر علی ہے تو وہ علی ہی ہے۔ تو پھر ثانی کا معنی کیا ہے؟ ثانی کا معنی یہ ہے کہ جو فکر بطول کی ہے اس کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ شہزادی کو سمجھنے کی صلوات اللہم شہزادی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس طرح سے نہیں بات چلے گی۔ 56 سال بی بی کی سیرت ہے، سیرت تو دیکھیے کہ شہزادی ہمیں معافی کے ساتھ باقی بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں حالات کا پتہ؟ مجتبیٰ نے بھی جنگیں کی، بی بی تھی بھی کوفے میں۔ بھئی جب آپ کو یہ پتا ہے کہ علی بادشاہ نے اپنی شاہی میں بظاہر خلافت کے دور میں اپنی بیٹیوں کو بلوایا، تو جب یہ شہزادیاں کوفے سے واپس گئیں تو شاہی کس کی تھی؟ مجتبیٰ کی۔ 6 مہینے کی وہ خلافت مجتبائی کا آپ کو کیوں علم نہیں ہے میرے قوم کے نوجوانوں کو کہ مجتبیٰ نے کیسے جنگیں کی؟ اور کیا ان جنگوں میں مجتبیٰ کے پیچھے حسین نہیں کھڑے تھے؟ کہاں تھے حسین؟ کیا عباس پیچھے نہیں کھڑے تھے؟ کہاں اون ابن علی نہیں تھے؟ جعفر ابن علی نہیں تھے؟ سب تھے۔ تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ میں نے اپنی قوم کو سرمایہ دیا جو نہیں۔ میں اگر ٹھیک ہوتا تو میں اپنے بچوں کے سامنے ان حقائق کو پیش کرتا۔ اب دیکھیے نا، اسی تقریر کے بعد میرے بچے نیٹ پہ جب بیٹھیں گے اور گلوبل ویلیج کو جب چھیڑنا شروع کریں گے تو پھر ان کے سامنے ہر حقائق آنا شروع ہو جائیں گے، تو انہیں پتہ چلنا لگ جائے گا کہ حسن مجتبیٰ کی شاہی کیسی تھی۔ یقین جانیے، جس دن سرکار حسن مجتبیٰ کی بیعت ہوئی کوفہ میں، اسی دن امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو حکومت الہیہ سے؟ آپ نے اپنے امام کو کھو دیا ہے میرے بھائی، آپ کو عالیہ کی کیا خبر؟ امام نے کہا کیا چاہتے ہو حکومت الہیہ سے؟ کیا میں تم پر آسمان سے موتیوں کی بارش کر دوں؟ کروا دوں نہیں، کر دوں، کر دوں۔ پھر امام نے فرمایا میں وہ حسن ہوں جس کی خواہش پہ نانا نے ستون نے مسجد نبوی سے شہد نکال لیا تھا۔ سرکار کہ کیا چاہتے ہو؟ کیا تم پر میں رحمت کی بارش برسا دوں؟ کیا میں تمہاری گرمی کے دنوں کو سردی کے دنوں میں بدل دوں؟ اور جب خلافت کی بیعت لے کے گھر تشریف لائے تو آتے ہی اپنی بہن سے جو پہلا کلام سیدہ سے کیا، کہا او علی کی بیٹی، یہ ہے وہ امامہ جو رسول خدا کا صحاب ہے، ذرا اسے ہاتھ لگا کے بابا کی طرف برکت تو دے دیجئے۔ وہ ہے علی کی بیٹی۔ صلوات اللہ علیہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس شہزادی کو آدھے گھنٹے میں کیا بیان کروں سرکار؟ ستم ہے اور ستم در ستم ہے، نمک حلالی بندہ کیا کرے سرکار؟ تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تو بلایا ہی نہ کیجئے، میں تو ویسے ہی ناراض نہیں ہوتا سرکار، لیکن نہیں میں تو ختم کر دوں گا اپنے اخلاق۔ اگر آپ کو منبر سے نہیں ملتا تو پھر کہیں سے نہیں ملتا۔ خدا کے لیے اپنی قوم کو سنواریے۔ اب شہزادی، اب مجھے بتائیے 56 سال میں 30 منٹ میں
کیسے بیان کروں؟ تو بس تعارف ہی ہے. 9000 کے قریب تاریخ نے بی بی کے لقب لیے ہیں. یہ میری استطاعت ہے حضور، یہ میری استطاعت. 9000 کے قریب بی بی کے القاب مبارک موجود ہیں. 40,000 حدیثیں بی بی نے بیان فرمائی. ان میں سے ایک حدیث سن لیجئے جو بی بی نے اونٹ کی پشت سے، اونٹ کی پشت سے بی بی نے جلال میں حدیث، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، میں نے اپنی والدہ سے سنا. کہا میں نے نہیں، یہ نہیں جملے کہا مجھ سے نانا نے کہا. مجھ سے. روایت کا جلال دیکھیے، اونٹ کی پشت پہ ہیں اور کہہ رہی ہیں جلال سے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، لیکن حدیث کا جلال دیکھیے. کہا مجھ سے میرے نانا محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ نے کہا، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ سنو، پروردگار کہہ رہا ہے، پروردگار، کہ کوئی لاکھ میرا عبادت گزار ہو اور وہ میرے بھائی علی کا منکر ہو، میں اپنے ہاتھ سے اسے دوزخ میں ڈالوں گا. اونٹ کی پشت سے شہزادی نے حدیث بیان. اور دوسری حدیث شیخ مفید نے لکھی، کئی حوالوں سے آئی، بی بی نے اس کو بھی دہرایا. کہا میرے نانا نے فرمایا کہ محشر کے دن علی کا دشمن اس طرح سے لایا جائے گا کہ اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا، اس کی 300 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس منکر علی کے منہ پر تھوک رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا تو علی کا منکر ہے. یہ ہے وہ ولایت کی دائی بی بی کہ اس قدر پتھراؤ ہو رہا ہے اور شہزادی منکر علی کا انجام بتلا رہی ہیں. یہ شہزادی 40,000 حدیث بی بی نے ارشاد فرمائی. ان میں سے 16,000 حدیثیں تو طے اور مستند ہیں کہ یہ آپ نے کربلا سے شام اور شام سے مدینہ تک کہیں. آپ نے علمی خزانہ بی بی کا گم کر دیا. نہیں، گم نہیں کیا، پڑا ہے. ڈھونڈنے والی آنکھیں نہیں رہیں، پڑا ہوا ہے حضور شہزادی عالم کا. بس سرکار آئیے کبرا سرکار حضور بسم اللہ. حضور تو ہم نے 56 سال شہزادی کے کہاں سے ڈھونڈے، کدھر گئے؟ تو چلیے آج اگر میری قوم اتنا ہی پیغام لے لے کہ شہزادی کی 56 سالہ سیرت مبارکہ کو دیکھنا ہے کہ شہزادی کوفے میں کیسی تھی، بس یہی ایک روایت. اب بس کر دیجئے، ہمیں زبانی یاد ہو گئی ہے، بلکہ رٹ لی ہے ہم نے کہ کوفے کی عورتوں کو بلوایا اور کہا کہ قرآن پڑھ کے. کیوں؟ علی نے یہ نہیں بتلایا آپ کو؟ وہ حدیث بھول گئی کیا؟ ادھر حسین بادشاہ تلاوت کر رہے تھے، عالیہ بی بی گھر میں داخل ہوئی، حسین قرآن پڑھ رہے تھے. ہماری مستند کتابوں میں حسین قرآن پڑھ رہے تھے اور شہزادی گھر میں داخل ہوئی. حسین نے اپنے ساتھ قرآن زمین پر رکھا جہاں تشریف فرماتے، اپنی مسند پہ رکھا اور خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے. خواتین کہنے لگی مولا آپ نے قرآن رکھ کے بی بی کی تعظیم کی. کہا ہاں اور کیا کرتا، میں محمد کا بیٹا ہوں. سمجھ نہیں رہے آپ؟ یہ حقائق آپ کے سامنے کب آئیں گے؟ ہم کب اپنی بادشاہوں کو سمجھیں گے سرکار؟ کب اپنے مالکوں کو جانیں گے؟ بس ایک روایت لے لیجئے، کمال ہے، مقتل ہے. بس کسی طرح سے کوئی کسی طرح سے کسی جگہ پر ویسے ہی علی کی بیٹی کو بیٹھنے کے لیے سایہ مل گیا. بس ویسے امت نے درود پڑھ کے نہیں دیا، بس قدرتاً دوران سفر کوئی ایسی جگہ، کیا بتلا
بس بیٹھ گئی. سایہ جو ملا عباس کے ساتھ جس کی نیند بھی قتل ہو گئی تھی، بس نہ جانے کیسے سکون سے آنکھیں بند کر لی. بس کسی خبیث نے دیکھا، اس نے دوسرے لعین کو اشارہ کیا، علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا. بس یہ اشارہ حسین کی بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ شام میں اکیلی رہ جانے والی. لوگ وہاں کھلونے اب بھی لے جاتے ہیں. وہ چھوٹی شہزادی، انہوں نے یہ اشارہ دیکھ لیا. بس ادھر سے وہ ایک درہ لے کر دوڑا، کیا، اور ادھر بی بی دوڑی. ہائے وہ مرد تھا، یہ چھوٹی شہزادی تھی. اسے پہنچنے میں دیر لگی، تب تک درہ چل چکا تھا. عالیہ کے ماتھے سے ایک خون کا فوارہ. بس بی بی نے اپنے ہاتھوں پہ لیا. یقین جانیے میں نے ایک درس خارج کی ایک، کیا میں آپ کو بتاؤں، سرکار زید کہہ رہے تھے درس خارج میں کہ ہم آپ کو کیا بتلائیں کہ بی بی نے وہ اپنا خون زہرا اپنے ہاتھوں پہ لیا اور سیدھا کھڑی ہو گئی اس نیزے کے نیچے جس کے اوپر عباس کا سر مبارک تھا. بس بی بی نے کہا عباس یہ زہرا کا خون ہے، مجھے بتلا میرے بھیا میں یہ کدھر لے جاؤں. بس ادھر سجاد نے اٹھ کے کہا لا میرے سر پہ لگا دے. لعنت اللہ. بسم اللہ مومنین تشریف رکھو. احسن قبلہ علامہ علی حسن نجفی صاحب